سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف ایم کیو ایم کا علامتی دھرنا، اپوزیشن جماعتوں نے کراچی میں فوارہ چوک پر احتجاج بھی کیا۔ خالد مقبول کہتے ہیں بل واپس نہ ہوا تو صوبے کے حکمرانوں کا گھیراؤ کریں گے۔ ابھی قافلہ ٹھہرا ہے، چل پڑا تو وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی زد میں آئے گا۔ عامر خان بولے کہ سندھ اسمبلی میں جعلی اکثریت کی بنا پر فیصلے ہوتے ہیں۔ حلیم عادل نے کہا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے۔ جھیالوں کے لانگ مارچ کے مقابلے میں کھلاڑیوں کا عوامی مارچ۔ پی ٹی آئی کا 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی تک عوامی مارچ کا اعلان۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں آصف زرداری مافیا کا گاڈ فادر اور مراد علی شاہ اس کا اکاؤنٹنٹ ہے۔ آصف زرداری کا وقت پورا ہو چکا۔ ایک بچہ کہتا ہے 27 مارچ کو کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کرے گا۔ تحریک انصاف پورا سندھ بند کر دے گی، پیپلز پارٹی کا تختہ الٹ دے گی۔ کراچی والوں پروپیگنڈے میں نہ آؤ، اپنے شہر کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دو۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا اپوزیشن کے احتجاج پر رد عمل۔ بولے خوشی ہوتی اگر ایم کیو ایم مہنگائی کے خلاف دھرنا دیتی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی بھی سندھ کی اپوزیشن پر تنقید، کہا کراچی میں تماشا لگانا مہنگائی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ برمنگھم میں جولائی کو شروع ہونے والی کامن ویلتھ گیمز کے لیے تیاریاں عروج پر۔ دنیا بھر سے آنے والے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی میزبانی کے لیے شہر میں سہولیات کا جال بچھ گیا۔ میئر اینڈی سٹریٹ کہتے ہیں اس ایونٹ سے نوجوانوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں خطیر سرمایہ کاری کی جا چکی ہے۔ آئرلینڈ کے معروف فٹ بال کلب اور جی ایس وی پاکستان کے درمیان معاہدہ طے۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے 20 فٹ بال کھلاڑیوں کو آئرلینڈ تربیت کے لیے بھیجا جائے گا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ دیا جائے گا۔ پاکستانی سفارت خانے نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ ملک کی قیادت کریں یا پھر عہدہ چھوڑ دیں، کنزرویٹو کے رہنما ٹوبس ایلوڈ نے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو صاف صاف کہہ دیا۔ پارٹی سکینڈلز کے بعد بورس جانسن کو اپنی پارٹی کے اندر سخت مخالفت کا سامنا۔ نارتھ ویسٹ کے ایم پی اینڈریو بریجن کہتے ہیں وزیراعظم ملک کی قیادت کا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں۔ پختون بزنس اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن یو اے ای کی جانب سے دبئی میں تقریب ایکسپو 2020 میں شریک کے پی حکومت کے وفد اور صوبائی وزیر صحت و خزانہ تیمور خان جھگڑا کی خصوصی شرکت۔ کے پی میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول انتہائی سازگار ہے۔ تیمور خان جھگڑا کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ترک نے یاد پاکستانی بزنس مین احمد خان کو حکومت پاکستان نے ترکی میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اعزازی مشیر قائم کر دیا۔ احمد خان ترکی کے شہر بروسا میں چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں پروقار تقریب، سفیر پاکستان نے احمد خان کو تقرری کا نوٹیفکیشن دیا۔ سعودی عرب میں پی آئی اے کے مسافر رل گئے۔ ریاض سے اسلام آباد آنے والی فلائٹ 30 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے عملے کی جانب سے ناروا سلوک پر اوورسیز پاکستانی سراپا احتجاج۔ پائلٹ نے 14 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ کے بعد جہاز کو اڑانے سے انکار کر دیا تھا۔ پی آئی اے حکام کی وضاحت۔ کیلنڈر ایئر 2021 میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ۔ پی سی بی نے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کے اعزاز میں تقریب کی ویڈیو جاری کر دی۔ اور تھر میں جیپ ریلی، 30 گاڑیاں اور نامور ڈرائیور شریک ہوئے۔ تھر ڈیزرٹ جیپ ریلی کا اہتمام حکومت سندھ نے کیا۔
برمنگھم میں ہونے والی کامن ویلتھ گیمز کی تیاریاں عروج پر۔ دنیا بھر سے آنے والے کھلاڑی اور تماشائیوں کی میزبانی کے لیے شہر میں سہولیات کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ میئر اینڈی اسٹریٹ کہتے ہیں اس ایونٹ سے نوجوانوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ بڑے پیمانے پر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں رضاکاروں کی بھی ضرورت ہے۔ کھیلوں کے اس بڑے ایونٹ کے انتظامات پر عابد کاظمی رپورٹ کریں گے۔ برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز کا میلہ اس سال سجے گا، جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز کی افتتاحی تقریب 28 جولائی کو الیگزینڈر اسٹیڈیم میں ہوگی، جبکہ گیمز کا اختتام 8 اگست کو ہوگا۔ اس اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش پر 72 ملین پاؤنڈز خرچ کیے گئے ہیں۔ ان کھیلوں میں 72 ممالک کے 5054 ایتھلیٹس کھیلوں کے 283 ایونٹس میں شرکت کریں گے۔ کامن ویلتھ گیمز میں اس بار 20 کھیل رکھے گئے ہیں، جن میں کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔ کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کے لیے برمنگھم شہر کو بھرپور طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے۔ کئی منصوبوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ویسٹ مڈلینڈز کے میئر کمبائن اتھارٹی اینڈی اسٹریٹ نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے منصوبوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کامن ویلتھ کی وجہ سے ہمیں نئے جونز متعارف کروانا پڑیں گے۔ اب نوجوانوں کے لیے موقع ہے کہ وہ آن لائن جابز کے لیے اپلائی کریں۔ A really exciting year. We've been waiting for so long for the Commonwealth Games to come, but it is really now upon us. Of course, it's going to be a great sporting event, but there's also so many opportunities for people to take part and get jobs on the back of the Commonwealth Games. So if you're still sort of perhaps looking for a new role after the pandemic, whether you want to be in security, whether you want to be in event management, whether you want to be in stewarding, you can go on our website at the West Midlands Combined Authority, WMCA, look to find your future, and you can see about new opportunities you will be trained for. اینڈی اسٹریٹ نے مزید کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں۔ اس بڑے ایونٹ سے پورے ریجن میں نئے ٹریننگ سینٹرز بن گئے، سپورٹ کمپلیکس مکمل ہو گئے، بے روزگاری کے خاتمے میں بڑے پیمانے پر مدد ملے گی۔ ہمیں اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کثیر تعداد میں نوجوان رضاکاروں کی ضرورت ہے۔ Perry Bar Station, the new bus sprint fast routes along the Walsall Road, University Station being rebuilt. So actually there's lots, and also lots of opportunity for volunteers to take part, and I'm really proud that there's going to be volunteers that represent all communities in Birmingham and the West Midlands as well. So feeling really good. But میئر نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی، بلو سائیکل لائنز متعارف کرائی گئی ہیں اور ای ٹرانسپورٹ سے صاف ستھرا صحت افزا ماحول مہیا ہوگا۔ I think going to be the most special thing of all when we see the teams from everywhere across the Commonwealth. I hope they'll all feel an incredible West Midlands, or I might even say Birmingham welcome. کامن ویلتھ گیمز کے مقابلے زیادہ تر برمنگھم شہر میں ہوں گے، جبکہ کچھ مقابلے کوونٹری، رائل لیمنگٹن، سینڈول اور لندن میں بھی رکھے گئے ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ آئرلینڈ کے معروف فٹ بال کلب سینٹ پیٹر ایتھلیٹک اور جی ایس وی پاکستان کے درمیان پاکستان ایمبیسی آئرلینڈ کی کاوشوں سے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے 20 فٹ بال کھلاڑیوں کو آئرلینڈ ٹریننگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ آئرلینڈ کے مشہور اور تاریخی حیثیت رکھنے والے فٹ بال کلب سینٹ پیٹرک اور گلوبل سوکر وینچر کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے 20 نوجوان کھلاڑیوں کو آئرلینڈ لا کر ان کی ٹریننگ کی جائے گی۔ جو کھلاڑی اچھی کارکردگی دکھائیں گے انہیں کنٹریکٹ دیا جائے گا۔ اس معاہدے میں پاکستانی سفارت خانے نے اہم کردار ادا کیا۔ معاہدے کے تحت آئرلینڈ سے مائیکل اوون برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر کام کریں گے اور ان کے ساتھ UEF لائسنس ہولڈر کوچز کیرل فرائی، ساندروگیا اور آئرلینڈ کے سابق ہیڈ فٹ بال ٹیم برائن کیئر کے ساتھ ساتھ جانی میکڈونلڈ، اوبرائن اور جیمی براؤن پاکستان ٹور میں حصہ لیں گے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹرائلز لے کر کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ GSV کے ہیڈ محمد زیب نے پاکستان ایمبیسی کی جانب سے منعقد کی گئی میٹنگ میں اپنے مشن اور پاکستان کو فٹ بال کے ذریعے پوری دنیا میں متعارف کروانے اور آئرلینڈ سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی۔ I think a word Mike likes to use is connecting the dots. And Mike has continuously been connecting the dots. And now he's connected the dots with St. Patrick's, which we've had great support from Gareth and his team. Because we realize that we are working with English Premier League clubs through Red Strike. But we realize that if we really want to make this realistic for our kids, we felt that St. Patrick's is a much better fit for us.